ماہ رمضان، ماہ رمضان، افطار کرا کر۔ کل جو ہم نے نماز تراویح ادا کی، 5واں سپارہ ہم نے پڑھا، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کی ایک عادت بد یعنی بری عادت کا ذکر کیا۔ اور یاد رہے کہ ان باتوں کا جو بیان ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس میں یہ عادت پائی گئی اسے منافق کہہ دیا جائے، بلکہ ان باتوں کے بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ عادت اگر ہم میں پائی جا رہی ہے ہم اس سے بچیں، کیونکہ یہ عادت اچھی نہیں، یہ منافقوں کی عادت بیان ہوئی۔ اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی میں وہ عادت پائی جائے تو اسے منہ کھول کر منافق کہہ دینا، یہ بات بھی اسلام و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صرف بیان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سے بچیں۔ اس طرح کافروں کی بہت ساری عادتیں بیان ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ عادتیں کافروں کی ہیں، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ تو وہ باتیں جو منافقین کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو منافق ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس فعل سے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی رب سے فریب نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ، اصل بات یہ ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈالے ہیں۔ اچھا وہ عادت بد کیا ہے؟ غور کیا جائے، اگر اللہ نہ کرے یہ عادت مجھ میں ہے تو آج کے بعد سے اس عادت سے میں اپنی جان چھڑاؤں گا۔ وہ عادت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، تنگ دل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ جب نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے یار امام صاحب پورا رکوع پڑھیں گے، باہر جا کر بیٹھ جانا، گپ شپ لگانا، جب رکوع میں جانے کی باری آئی فوراً مل جانا۔ ذرا غور تو کریں یہ کس کا عمل بیان ہو رہا ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے سے تنگ دل ہونا، اور فرمایا نماز کی طرف جو کھڑے ہو سستی کے ساتھ، یار کیا لمبا قیام کرنا پڑے گا، پوری رکعت میں امام صاحب قرآن پڑھیں گے وہ بھی سننا پڑ جائے گا، اتنی دیر کھڑا، اور ہٹے کٹے بندے۔ اور بزرگوں کو دیکھا گیا وہ اب آ رہے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اب پچھلی عمر ہے نا، اب انہیں ان کی پرواہ ہے، لیکن نوجوان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے توجہ کرے، کیونکہ جب بندے کی عمر زیادہ ہوتی ہے نا پھر تو وہ کہتا ہے یار میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، کاش کہ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا، آج میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، کاش مجھے سجدے کی وہ لذت نصیب ہوتی جو زمین پر سجدہ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ بندہ پھر ترستا ہے، تڑپتا ہے، لیکن ابھی ہم جوان ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں ابھی جھک جائے۔ یہ رمضان یہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را اس روش سے باز آئے۔ یہ شکایات ملتی ہیں امام مسجد کو کہ بھائی آپ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک مسجد کی کہانی نہیں، اکثر مساجد میں دیکھا گیا، نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے نا، ابھی تو امام صاحب قیام کر رہے ہیں، ابھی ایک صفحہ پڑھیں گے، 2 صفحے پڑھیں گے، چلو بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اور اس سے کتنی ساری بری باتیں جنم لیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی آوازوں کی وجہ سے نمازیں ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر یہ کہ اللہ نے قرآن میں جو نماز میں سستی کرنا یہ منافق کی نشانی بیان کیا۔ ہم تو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تبھی مسجد میں آئے ہیں، تو ہم اس بری عادت کا کیوں شکار ہوں؟ تو جب ہم نے نماز پڑھنی ہے کبھی تنگ دل سے نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہمیشہ اخلاص کے ساتھ،